السلام علیکم۔ آج میں جس جگہ مقام پہ موجود ہوں یہ جنت المعلیٰ ہے اور یہ حرم سے قریب ہی واقع ہے یہ قبرستان۔ اور اس قبرستان کی جو فضیلت ہے کہ روز قیامت کو جنت البقیع کے بعد یہاں سے سب کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ اور اسی قبرستان میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی قبر مبارک بھی یہیں پر موجود ہے اسی قبرستان میں۔ یہاں آپ کو ایک بات ذہن نشین یاد کر لینی چاہیے کہ جب آپ سلیمانیہ والی سائٹ سے جنت المعلیٰ قبرستان میں داخل ہوں گے تو یہ مین کوریڈور جس کے اوپر چھت بنا ہوا ہے، یہاں سے سیدھے ہی جاتے ہوئے سامنے آپ کو ایک ٹنل نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک انڈر گراؤنڈ راستہ ہے جہاں سے گزر کر آپ جنت المعلیٰ قبرستان کے دوسرے حصے تک پہنچیں گے، جہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ٹنل سے گزرتے ہوئے جب آپ قبرستان کے دوسرے حصے میں نکلیں گے تو دائیں بائیں جانے کی بجائے آپ سیدھا اسی کوریڈور کے اوپر چلتے ہوئے مزید آگے جائیں گے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقبرہ جس احاطے میں ہے اس کا گیٹ آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ قبرستان مسجد الحرام سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے ہجون میں واقع ہے۔ مسجد الحرام سے پیدل یہاں آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس قبرستان میں بڑی بڑی شخصیات مدفون ہیں جن میں سے کچھ نام یہ ہیں: ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب اور پیارے چچا حضرت ابو طالب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ میں آپ کو آج حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کچھ معلومات دوں گا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ المکرمہ کی ایک معزز، مالدار اور اعلیٰ نسب خاتون تھیں جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی 40 برس کی عمر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تو انسانوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حاصل کیا اور اسلام قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، ابھی پیروں پر چلنے ہی لگے تھے۔ ان کے بعد زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد عبداللہ بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، طیب اور طاہر کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ اس کے بعد سیدنا رقیہ بنت محمد، ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت ختیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں۔
اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو مطلب اور اسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی قبر مبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے میری مالی مدد اس وقت کی جب کہ دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بطن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ ماریا قبطیہ سے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھیں۔ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازے میں شرکت کی تھی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی تھی۔ 2 عظیم صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن حاضر ہو کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ختیجہ ہے، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے، جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں۔ یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال وفات پائی، اور ہجون مکہ میں اسی جنت المالا قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر تدفین فرمائی۔ یہ بڑی قبر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ ساتھ میں چھوٹی قبر آپ کے شیرخوار بیٹے سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے یہاں پر پرندوں کو کھانا کھلانے کے لیے دال وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے ثواب کی خاطر، کہ کبوتر وغیرہ کھائیں گے ثواب ملے گا۔ یہ ساری قبور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں